جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل کو ہر حدیث کے قبولیت اور ناقبولیت کا میزان قرار دینا کتنی بڑی شیخ عالم اسلام کے ساتھ مذاق ہے. عقل میں نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے. حدیث کو ختم کر رہے ہیں محض عقل کی بنیاد پر. صحیح. اور یہ کام بیسک عقل کا فنکشن یہ نہیں ہے. عقل کا کام کسی بھی وجود کو سمجھنا ہوتا ہے. جب ایک چیز حجت ہے میرے نزدیک تو پھر میں عقل کا ضابطہ رکھوں گا نہیں اس کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ عقل کا ضابطہ رکھیں گے حدیث کے لیے تو پھر جو لوگ عقل کا ضابطہ رکھیں گے نا قرآن کے لیے ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. کیا حدیث کو قبول کرنے میں عقل کو بند کرنا لازم آتا ہے کہ آپ بولیں کہ جناب اگر آپ نے حدیث سے ماننا شروع کر دی ساری تو آپ گویا عقل کا استعمال نہیں کر رہے, جس طرح یہ بات کہی جاتی ہے عقل اور حدیث میں شیخ ہم کس طرح سے سمجھیں گے اس کو؟ اچھا, اس بارے میں پہلے تو یہ بات جانیں کہ غامدی صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کی وہی شرائط مانتا ہوں جو کہ محدثین مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری جانب وہ کچھ ایسے اضافے بھی کرتے ہیں, کچھ ایسی کنڈیشنز اور شرائط کا اضافہ کرتے ہیں جو ایک طریقے سے وہ ان کی اپنی جانب سے اضافہ ہے. تو انہی اضافوں میں سے ایک یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ حدیث اگرچہ یعنی کہ محدثین کے جو 5 اصول ہیں ان پر تو پوری اتر رہی ہے, لیکن کچھ اضافی شرطیں بھی ہیں جو میں لگا رہا ہوں, اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ حدیث جو ہے وہ عقل کے مخالف نہ ہو. صحیح. تو یہ جو شرط ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ محدثین کے ہاں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ محدثین کے ہاں یہ شرط موجود ہے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر محدثین کے ہاں یہ شرط ہے اور محدثین کسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن اور عقل پر پرکھا ہوگا اس حدیث کو, تبھی اس کے بعد صحیح کہا ہوگا. تو اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے, تو یہ غلط بات ہوگی, کیونکہ محدثین اگر کسی حدیث کو صحیح کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں پر پرکھ کر ہی صحیح ہوئی ہوگی, قرآن کے مخالف بھی نہیں ہوگی اور عقل کے مخالف بھی نہیں ہوگی, تبھی جا کے اس کو صحیح کہا ہوگا. تو اس کے بعد یہ کہ اضافی شرط جو ہے یہ بھی ہونی چاہیے, یہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے. اور اگر ہم کہیں کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے جس طرح آپ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کہاں سے یہ اصول لے کر آ گئے حدیث پرکھنے کا؟ اور ہمیشہ بڑی اہم بات ہے, اس کی تھوڑی سی انشاءاللہ وضاحت بھی کریں. عقل کو شرط قرار دینا یہ سب سے زیادہ غیر منضبط بات ہے, کیونکہ میرے سے آپ حضرات جو سن رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں ایک گھر کے افراد جمع ہو جائیں, وہ ایک مسئلے کو آگے ڈسکس کریں, بولے اس میں کیا لاجک سمجھ میں آتی ہے, کسی کو لاجک سمجھ میں آئے گی کسی کو نہیں آئے گی. ایک گھر کے افراد, ایک فیملی کے لوگ, ان کی عقل جو ہے اس کے ادراک جو ہے مختلف ہیں. تو کیسے دین اسلام کا ایک سورس اس مصدر کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کا ضابطہ دنیا کے پورے لوگوں کی عقل کو قرار دیا سکتا ہے؟ یہ تو ایک انتہائی غیر منضبط چیز ہے جس کا کوئی ممکن ہی نہیں ہے پیمانہ مقرر کرنا. شیخ اس میں وہی بات ہے نا کہ یا تو اگر آپ ایک چیز کو حجت مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر تو آپ یہ عقل والا ضابطہ تو کہیں نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ اس کو حجت نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ پرکھ کیوں رہے ہیں؟ صحیح. اب مثلا ہمارے نزدیک جی ایک شخص کی بات حجت ہی نہیں ہے مثلا, صحیح, میں کہوں لیکن اس کی بات کو پرکھنے کے لیے اصول یہ ہے, بھائی میرے نزدیک حجت ہی نہیں تو میں کیوں اس پہ محنت کروں گا؟ تو جب ایک چیز حجت ہے میرے نزدیک تو پھر میں عقل کا ضابطہ رکھوں گا نہیں اس کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ عقل کا ضابطہ رکھیں گے حدیث کے لیے تو پھر جو لوگ عقل کا ضابطہ رکھیں گے نا قرآن کے لیے ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. جی جی, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کی کئی آیت ایسی ہیں جو کہ آج کل کی عقل اور ایک نیچر اور فطرت کے مخالف ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک نہیں. مثلا ابراہیم علیہ السلام کا زندہ سلامت آگ سے نکل آنا کس کی عقل میں آتا ہے, کس کے مشاہدے میں, کس کے لاجک میں, ان کو ماننے کے تیار ہی نہیں ہوگا اس کو. نبی انبیاء کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ کہاں آتے ہیں عقل کے دائرے میں؟ فتبسم ضاحکا من قولها, قرآن میں ذکر ہے حضرت سلیمان چونٹی کی بات سن کے جو ہے وہ ہنسے اور مسکرائے. سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ہواؤں کے دوش پہ سفر کر رہے ہیں, ہدہد پرندے سے مکالمہ آپ کا پورا. تو اب یہ اس طرح کی جو باتیں, مطلب لوگ تو یہ کہیں گے جی یہ تو آپ کی قصے کہانی ہے, نعوذ باللہ. یعنی قرآن مجید معاذ اللہ اناد اللہ اساطیر الاولین کہ جو مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں گھڑ کے آپ لے آئے ہیں. تو جو بندہ صرف عقل کے معیار اس کو پرکھے گا اور اس کو قرآن مجید پر یہ ایمان نہیں ہوگا کہ یہ منزل من اللہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اس کا ایک ایک حرف سچا ہے, وہ عقل کے معیار پہ اس قرآن کو, ان آیات کو نہیں مان سکتا. اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید عقل کے مخالف نہیں ہے, ہاں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقل کے محدود ہونے کی وجہ سے ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین کا استواء عرش ہو جانا, ٹھیک ہے, 7 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کرنا, بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کرنا, عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بغیر والد کے کرنا,
کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے عقل کے معیار پہ آتی ہیں نہیں, تو آپ صرف کیوں تسلیم کرتے ہیں اس کو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. آپ حجت مانتے ہیں تو آپ عقل کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں گے, کہ جس طرح جب آپ نے مانا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے, آپ عقل کو سائڈ پہ کر دو. اس طرح جب آپ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عقل کو سائڈ پہ کر دو. اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دین عقل کے موافق ہے. بالکل جی. صحیح دین صحیح عقل کے مخالف نہیں ہو سکتا. صحیح, بالکل صحیح. ہاں کچھ اخبار ایسی ہوتی ہیں, کچھ خبریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو خبریں آپ کی عقل میں نہیں آتی, لیکن جو آپ کو احکامات دیے جا رہے ہوں گے جن پر آپ نے عمل کرنا ہوگا وہ عین فطرت اور عین عقل کے مطابق ہوں گے. یہی اصول ہم لے لیں. اور اگر قرآن کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے, مثال کے طور پر قرآن کے اندر 6000 سے زیادہ آیات ہیں, مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کی ساری آیات مانتا ہوں سوائے ان آیات کے جو میری عقل میں نہیں آتی یا جو عقل سے ٹکراتی ہیں, کیا اس کا قرآن کو ماننا کہلائے گا؟ نہیں ماننا کہلائے گا, کیونکہ اس نے ایک ایسی شرط کو ایڈ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بعض آیات کا انکار لازم ہے. اگرچہ وہ بولے کہ میں قرآن کی 500 آیتوں کو مانتا ہوں, لیکن 500 آیتوں میں مجھے اشکال ہے, صرف 500 آیتیں نہیں مان رہا, تو لیکن اس کا یہ ماننا کنسیڈر نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو معیار بنا لیا جو کہ معیار تھی نہیں. اچھا, دوسری ایک اور چیز, ایک لاجیکل بات ہے, وہ یہ کہ ایک انسان مکلف ہے, یعنی کہ وہ پابند ہے شریعت کا. صحیح. تو جو پابند ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ شریعت مجھے کیا حکم دے سکتی ہے اور کیا نہیں دے سکتی, کیونکہ اس میں اگر میری عقل کا دخل ہوگا تو اس کا مطلب میرا انٹرسٹ داخل ہے اس میں. یعنی اگر میں اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حکم مجھے دینا چاہیے, اللہ کے رسول مجھے یہ حکم دے سکتے ہیں اور یہ حکم نہیں دے سکتے, یہ اگر میری عقل ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے یہ تو میرا اس میں انٹرسٹ داخل ہے نا, یعنی کہ میرا مفاد وابستہ ہے اس میں. اصل میں عقل کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے. عقل کسی چیز کو کریٹ یا ڈسٹرائے نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر عقل کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتی, اور اگر کوئی چیز موجود ہے تو عقل سے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اب اگر حدیث ہے, حدیث نبوی جو ہے وہ ایک موجود چیز ہے, یعنی کہ خارج کے اندر, یعنی کہ اس کی ایک وجود ہے, یعنی کہ صحابی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے. اب یہ ایک حقیقت ہے جو کہ یعنی کہ آؤٹ سائڈ میں موجود ہے. اب کسی کی عقل میں یہ بات آ جائے یا نہ آئے, دونوں صورتوں میں جو سمعت رسول اللہ وہ ختم تو نہیں ہو جاتا, اسی نفی کیسے ہوگی؟ یعنی کہ ایک چیز امر خارج بن چکی ہے. اس کی مثال عام زندگی سے اگر میں مثال دوں, اگر کوئی شخص بھی کہے کہ میں نے ابھی باہر روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ دیکھا اور اس ایکسیڈنٹ میں 2 لوگ زخمی ہو گئے, آپ مجھ سے کہیں کہ نہیں یہ بات میری عقل میں نہیں آتی, تو اگر یہ بات آپ کے کہنے سے کہ میری بات عقل میں نہیں آتی, کیا ان کا زخم ختم ہو جائے گا؟ زخم تو رہے گا, آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. عقل کا کام صرف سمجھنا ہے اس کو, عقل کریٹ یا ڈسٹرائے نہیں کر رہی اس کو. یہ جو اصول ہے نا حدیث کو پرکھنے کا کہ عقل میں نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے, یہ حدیث کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں آپ. صحیح. حدیث کو ختم کر رہے ہیں محض عقل کی بنیاد پر. صحیح. اور یہ کام بیسک عقل کا فنکشن یہ نہیں ہے. عقل کا کام کسی بھی وجود کو سمجھنا ہوتا ہے, یعنی ایک چیز موجود ہے کائنات کے اندر, اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ چیز ایسے ہے اور ایسے نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں عقل سے کسی چیز کو کریٹ کر دوں گا, یا اگر کوئی چیز موجود ہے تو میں اس کو ڈسٹرائے کر دوں. چلیے ایک منٹ میں بات کروں شیخ, ایک اور بات, جاوید غامدی صاحب کا تو سارا کا سارا کنٹینٹ اردو زبان کے اندر ہے. دنیا کے اندر جو اور سارے کے سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کی ہر حدیث کو آگے رکھ کے ان سے نہیں پوچھا کہ جناب بتائیے یہ حدیث قبول کرتی کہ نہیں کرتی, اب وہ لوگ کیا کریں؟ وہ سارے گمراہ ہو رہے ہیں. آپ سے پہلے کسی نے آج تک یہ شرط بیان کری ہے کہ ہر حدیث کو جو ہے وہ عقل پر پرکھا جائے گا اور یہ ہر بندہ اپنے طور پہ خود بخود کرے گا؟ یہی کام کسے کرنے کا ہے یہ بتا دیں آپ. یہ کیا مدارس کے لوگ کوالیفائڈ ہیں اس کام کرنے کے لیے یا نہیں؟ اس کی کوالیفیکیشن بھی صرف اور صرف آپ کی ہے, آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل کو ہر حدیث کے قبولیت اور ناقبولیت کا میزان قرار دینا کتنی بڑی شیخ عالم اسلام کے ساتھ مذاق ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرمایا, اب آپ دیکھیں ذرا اس کو, کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, کہ اے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں, اگر وہ تمہارے کہنے پہ چلیں گے تو تمہیں خود مشقت میں ڈال دیں گے, تم خود مشقت میں آ جاؤ گے. یعنی صحابہ جیسے افراد بھی, ان کی بھی جو عقل ہے, جو دین اسلام میں سب سے فضیلت والی شخصیات ہیں, ان کی عقل بھی دین کے اندر معتبر نہیں ہے. تو باقی بات ماننے والوں کی دین کی ان کی عقل کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ تو لہذا یہ اصول سرے سے ہی غلط ہے. پھر عقل یہ ڈیسائیڈ کیسے کر سکتی ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما سکتے ہیں اور یہ بات نہیں فرما سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دے رہے ہیں وہ غیب کی خبریں ہیں، آسمانوں کی خبریں ہیں. اب ان تک تو ہماری عقل ویسی ہی نہیں پہنچی، یعنی کہ اس کا ادراک آسمان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، جو امور غیبیہ ہیں وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں، عقل تو ویسی نہیں پہنچ سکتی. اب ایک حدیث آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمیں کہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی، تو آپ جج کیسے بن سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بولیں کہ یہ بات فرما سکتے ہیں اور یہ بات نہیں فرما سکتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ روایت ثابت نہیں ہے مثلا، بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ محدثین کو اصولوں میں اس کو پرکھیں گے کہ بھائی اس کے اندر یہ راوی ضعیف ہیں یا یہ سندی منقطع ہے، یہ ثابت نہیں ہے. وہ آپ ثابت ہو گئی، آپ کہیں کہ نہیں میرے عقل میں نہیں آتی. مثلا جیسے شیخ مصعب بیٹھے ہوئے اور آپ کی 4-5 باتیں میرے پاس پہنچی ہوئی اور میں کہوں یہ شیخ مصعب کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، بالکل مثلا یہ تو یہ بات ہو گئی نا. لیکن اگر آپ سے مجھے ایک سچا بندہ مجھ تک پہنچا دے گا یہ بات کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے، بات ختم ہو گئی. اب مجھے وہ پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی یہ کہہ سکتے ہیں آپ یا نہیں کہہ سکتے. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.